حسین نے سر دیا، ہاتھ بچایا، کیوں؟ بیعت مانگا تھا وہ. اگر حسین بیعت کرتے تو یا حسن نے بیعت کی، حسن نے بیعت کی تو یا علی نے بیعت کی، اور علی کا ہاتھ حید اللہ، اللہ نے بیعت کی، اللہ نے بیعت کی. حسین نے اجازت دی کہ اللہ بیعت کرے، اور جب اللہ نے بیعت کری تو پھر دین جدید کا ہوتا اور لازمہ ہوتا. بے شک حق آگے بنائے لا الہ حسین، اور حقیقت تو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد اور بنا حسین ہے. اور اس سلسلے میں علامہ حامد رسولانی دارالسنہ پڑھا کرتے ہیں، اور پڑھوں تاکہ آپ لطف آ جائے آپ کو، اور نام لے کر پڑھا جائے. کئی سلطانی داد کا جواب نہیں ہے. اہل سنت کے عالم ہیں وہ، برادران اہل سنت سے تعلق ان کا، لیکن حق مذہب نہیں دیکھتا، حق تو صرف شجاع دیکھتا، نسب دیکھتا، حسب دیکھتا ہے. بھائی ابو جہل کون تھا رسول کا؟ بچہ، سگا بچہ تھا. کیا اس کے شجرے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے؟ نہیں، بالکل پیور حلالی، پیور حلالی، کیونکہ رسول میں بچہ تھا، اور اللہ رسول کو کسی ایسے خاندان میں بھیجے گئے نہیں جس کا عظمت خراب ہو. کوئی جب سے دشمنی کرے تو حلالی شجرا رکھنے والا بھی غیر حلالی ہو جاتا ہے. اور جن کی وجہ مشکور ہوں، جو اتنے کثیر ہوں، عوام ہوں، اجتماعی نکاح سے وجود پانے والے نالائق بیٹے، اجتماعی نکاح سمجھیے رہے تھے آپ، وجود پانے والے، یا یوں کہوں کہ بنی وجہ کی تاریخ گلیوں میں، بنی وجہ کی تاریخ گلیوں میں اپنا وجود کھو دینے کے بعد وجود بنانے کے لیے غیر حلال چیزوں کا استعمال کرنے والے بدبخت لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. علی کیا ہے؟ ہم صاحب کہتے ہیں کہ خواجہ نے جو تیسرا مسئلہ کہا، شراب نگاد دست دست عزیز، حسین نے سر دیا، ہاتھ نہیں دیا عزیز کے ہاتھوں میں. انہوں نے کہا کہ خواجہ نے 3 مصروں میں حسین کا نام لیا، ایک مصرے میں حسین کا نام نہیں لیا، پھر عزیز کا نام لیا. شاہ حسین، بادشاہ حسین، جینت حسین، جی بناس حسین، حقا کے بنائے لا الہ حسین. ان 3 مصروں میں حسین کا نام ہے، ایک مصرے میں صرف یزید کا نام ہے، حسین کا نام شامل نہیں. اصل خواجہ سے پوچھا جائے کہ خواجہ یہ وجہ کیا ہے کہ 3 مصرے میں حسین کا نام لیا، ایک میں حسین کا نام نہیں لیا، خالی یزید کا نام لیا. کب جناب آپ تعبیر کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی خواجہ، اور آپ کی دعا بھی چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھا ہے. ہاں قرآن تو پڑھا ہے، جب قرآن پڑھا ہے تو آیت تکمیل بھی پڑھی ہوگی. ہاں پڑھی ہے، آیت تکمیل سناؤ. میں نے سنایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیا ترجمہ ہوا؟ کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت سے ہر رجس کو، ہر نجس چیز کو دور رکھے. میں نے حسین کا نام لیا، حسین کا عقیدہ ہے. ایک مصرے میں یزید کا نام لیا، حسین کا نام نہیں لیا، اس لیے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا نجیب چیز اور میں نہیں چاہتا تھا کہ جمع ہو جائے. حسین مدد کے سہارت، یزید منظر ریاست، بے شک کون مقابلہ کرے گی؟ وہ بات پر کے بنا دیتا ہوں. انشاءاللہ کچھ چیزوں کا جواب دینا ہے. تو مجید مولانا نے شاید نے شرف دیا، کیونکہ جیسے دانے دانے پر مہر ہوتی ہے ویسے ممبئی جمبا کی مہر ہوتی ہے. جس سے ہم کو ذکر لینا ہے وہی ذکر کرے گا. کیا کرنی کیونکہ ایک دم وہی دے. میں نے سنایا بات کا وعدہ لیا، میری ڈیوٹی وہاں نہیں تھی، میں نے معافی مانگی. شام میں ہڑتال پڑتا تو وہاں پر انہوں نے گاڑیاں بھیجی، وہاں کی ڈیوٹی بھی وہاں جانا پڑ رہا ہے مجھے. تو ڈیوٹی جہاں لگائیں گے وہ وہیں پر آپ کو پڑھنا ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں مولانا نے یہ پڑھ دیا، یہ پڑھنے کی بات ہے، یا تو آپ پوچھ لیتے
پوچھتے تھے. میں کہتا ہوں اعتراض کرو ہی نا, کیا ضرورت ہے اعتراض کرنے کی. فلحال نقوی صاحب نے 2 مسئلے کہے ہیں, ان 2 مسئلوں میں حقیقت سمیٹ دی انہوں نے کہا جو ممبر پر آ کے اور بول بچ جاتے ہیں یا جو لوگ اہل بیت کو بھی کر دیتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرا بس چلے تو میں ہر ممبر پر اوپر یہ بینر لگا دوں مسلوں کا. ایک امتحان ہے ذکر حسین کا ممبر, ایک امتحان ہے ذکر حسین کا ممبر. خطیب اپنے لہو کا اثر دکھا دے گا, جیسا لہو ہوگا ویسا ممبر سے بولے گا, پاکیزہ ہوگا تو اہل بیت کی وزارت کرے گا. لہو میں کہیں سے گندگی ہوگی تو اہل بیت کے خلاف کبھی نہ کبھی لب کھول ملے گا, کبھی نہ کبھی وہ لب کھولے گا ہی. کیونکہ جب نجیب لہو ہے تو جہاں نجیب لہو ہے وہاں جا ہی نہیں سکتے. آپ حضرات کے سامنے دستے اور جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان 10 دنوں میں خصوصاً جو کہ قرآن میں اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے, ان 10 دنوں میں آپ کو ایسے عمل نہیں کرنے جس سے خوشی کا اظہار ہو. کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے آپ کو جس سے خوشی کا اظہار ہو. اور دوسری چیز ایک دوسرے کی باتوں پہ درگزر کرنا ہے. اگر کسی کی بات آپ کو بری لگے تو حسین کا دین سے معاف کیا, اس دن تو آپ جان نشین کریں اس کام سے سن کے نکالے نہیں. اگر کسی کی کوئی بات بری لگے اس کام کو بنا آپ نے یہ سوچا کہ حسین کا دن چل رہا ہے, چل دن میں سوچ لیا حسین کو دوسرے تجھے معاف کیا, اس کو بری لگی وہ بھی یہی سوچے حسین کے سب نے مجھے معاف کیا. ان 10 دنوں میں خالصتاً صرف آپ کو ایسے پوچھا دینا ہے, ایسے گریا کرنا ہے, ایسے رونا ہے کہ آپ کے اندر سے آواز آنے لگی آج میں نے حسین کو پوچھا دیا, آج میں حسین پر کچھ رویا ہوں. ایسے آپ کو گریا کرنا ہے کہ بطول راضی ہو جائے کہ آج میرے بچے کو آنسو بہائیں. اور رونے میں کبھی بھی شرمایا نہ کیجیے, کبھی بھی شرمائیے نہیں رونے میں. اتنی تیز روئیں گے آپ, بطول کے دل کو اتنا سکون ملتا ہے, زینب کے دل کو اتنا سکون ملتا ہے. آپ جب فرش اعضاء کو آتے ہیں نا, فرش اعضاء کا اہتمام ہوتا ہے, بکری سے پہلو شکستہ ماں پہلے شام کے چلتی ہے, شام پہنچتی ہے. اے زینب چل تیرے بھائی کے ماتم داروں نے تیرے بھیا کا ذکر کرنے کے لیے فرش اعضاء دکھایا ہے. آج 3 محرم ہے, ماتم داروں کو رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ آج 3 محرم ہے. اور جب یہ بیوی آتی ہے زینب کو لیتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ زینب اور سیدہ زندان کے ایک گوشے میں ایک نندی جسم پر جا کے اے سکینہ کل لگے تیرے بابا کے پاس اندر تیرے بابا میں کیسے رہتے ہیں. آج کی آوازیں بلند ہو گئی, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اگلے برس ہم ہے سکینہ بیوی تمہارے غلام حاضر ہے, مجھے جو پیار کوئی شرم نہ کرے, ایسے گریا کرے جیسے ایسے جوان کے لاٹھیوں کو گریا کرتی ہے. آپ بھی سکینہ آ جاتی ہے اور جو روتے گنا تو پتا ہے کیا پوچھتی ہے, یہ کون ہے جو میرا بابا آپ نے کربلا دیکھی نہیں, آپ نے قاسم کا لاٹھا سامان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ نے انجل کے گلے پر تیر نہیں دیکھا, آپ نے اکبر کو ایڑیاں لگاتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ نے اکبر کے نگر میں بچی نہیں دیکھی, آپ نے افغان کے بازو کٹتے ہوئے نہیں دیکھے, آپ نے نہیں دیکھا حسین کے گلے پر خنجر کیسے چلا. لیکن 14 کروڑ کے بعد آج سنتے ہیں تو آج کے راتوں نہیں رکتے, آج چڑیا کرنا پڑھ نہیں کرتے. کوئی زینب کے دل سے پوچھے, اکبر کے دل افغان کے بازو دیکھے, حسین کے گلے پر خنجر لینے کے لیے آتی ہے.
सकीना को गले लगा के उन सारों को प्यार करती है। मैं कहूँ उन सारों को प्यार करती है। इसने तमाशे खाया है इंजेक्शन के। बीवी ने सकीना को गले लगाया बच्ची, इसने बाबा के चाहने वाले है, बाबा के मानने वाले है, बाबा के मातमदार है। मेरी महबूबा, मेरी शहजादी ये सुनती है ना कि आप उनके चाहने वाले हैं, आप बाबा के मातमदार है। कैसे ये करबला में क्यों नहीं आए? करबला में क्यों नहीं आए? करबला नहीं मारा गया। तुम्हें अम्मा करबला में कहा गए, कभी बाबा के गले पकड़ नहीं चला। जैनब ने फरमाया जो वही सकीना है, जो वही सकीना है जिसने कहा कि मुझे दो जगह पे बड़ा रोना आया और मैं दो मकान के लिए भूल नहीं सकता। लोगों ने पूछा मुझे कौन सा मकान? शाम को भूल न पाया, शाम को बताओ बड़ा शहादत तो है निराश है, कहाँ शहादत मेरी निराश है। लेकिन ये बताओ क्या माँ बहनों को मैं पढ़ना आप बताए पढ़ने है आपकी। अगर आप से मालूम करे कि आपकी बहन को किसी ने समाचार मेरा गरीब वतन मौला, मुझे 50 याद कर करके रोता है, बेपर्दा थी याद कर करके रोता है। थोड़ा दूसरा मकान क्या है? दूसरा मकान क्या है? इंशाअल्लाह मुस्लिम गई आपसे दूसरा मकान क्या है? चला हमें रूप से खड़ा किया जो करबला खा चुके हैं वो जानते हैं कितनी गर्मी होती है वहाँ पर। लोहे की जंजीरों में मोड़ा पहले जलती हुई चहकती हुई जमीन है, चहकती हुई फूट है। मेरा मन आकर में पहले खड़ा हुआ है, मेरा मन खड़ा हुआ है, अश्वरिया जल रही है, मेरा मौला के पड़े हुए हैं, मेरे मौला के छाले फूटते हैं और मेरी 4 बरस की मासूम बहन सकीना वो बड़ी शदीद थी, वो बहुत तेज थी, कहा नहीं जा रहा था, पहले के तनावे थी, इन तनावों से बरसाया था। मेरी बहन ने बताया देखा